سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ وہ کہنے لگا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی ان کی طاق میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، پھر میں ان پر آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور آپ ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا برے حال میں مردود ہو کر، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے دوزخ کو ضرور بھروں گا۔ گزشتہ آیات میں آدم علیہ السلام کا تخلیق کرنا اور پھر فرشتوں سے ان کو سجدہ کا حکم دینا مذکور ہوا تھا، پھر ابلیس کا اس میں سے انکار کر دینا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اچھا ہوں اور آدم مجھ سے کمتر ہیں، میں بہتر ہوں یہ کمتر ہیں، وجہ یہ ہے انا خیر منہ، میں اس سے سینئر ہوں۔ اس کے بعد جب اس نے انکار کیا سجدے سے تو اللہ رب العزت نے اس کو کہا کہ فاہبط منہا، تجھے بہت عزت دی تھی میں نے، فرشتوں کا معلم بنایا تھا تجھے، اور بہت عبادت کی تھی تو نے، لیکن ساری عبادت، ساری ریاضت، سارا مجاہدہ، ساری طاعت غارت ہو گئی ایک حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے، ایک سجدے کا انکار کیا، اور میں کہ نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ تو اس موقع پر ابلیس نے یہ دعا اللہ سے مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، مہلت دے دی گئی تجھے۔ آج کی آیات میں اس کے بعد پھر اگلی بات ہے، ابلیس نے اللہ سے یہ کہا، شیطان نے، کہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ اللہ نے گمراہ اس معنی میں نہیں کیا اس کو، بلکہ وہ خود اپنی اختیار سے، اپنی فری ول سے گمراہ ہوا ہے۔ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا تو وہ بھی کر لیتا تو وہی عزت، وہی مقام، وہی سب کچھ اس کے پاس رہتا، لیکن جب اس کا اندر تکبر تھا اصل میں کہ میں بڑا ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، تو خود گمراہ ہوا ہے، اپنے پاؤں پر اس نے خود کلہاڑی ماری ہے۔ لیکن پھر یہاں کہتا ہے فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم، پھر کہتا ہے کہ اب مجھے، پہلے تو آیا تھا تکبر، میں بڑا ہو گیا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، لیکن اب جب آدم کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے
تو اب میں حسد بھی کروں گا، اس حسد کے نتیجے میں ان سے دشمنی نبھاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں جو تیرا سیدھا راستہ ہے اس پر جگہ 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 مورچے لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں سمجھایا ہے، آپ نے ایک دفعہ زمین پر ایک لکیر کھینچی لمبی، پھر اس کے ساتھ دائیں بائیں کچھ لکیریں چھوٹی چھوٹی کھینچ دی۔ فرمایا کہ یہ جو بڑی لکیر میں نے کھینچی یہ تو صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام جس راستے پر چلے ہیں، صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کا راستہ، نبی جس راستے پہ چلے، صدیق جس راستے پہ چلے، شہداء جس راستے پہ چلے، اور قیامت تک کے لیے نیک لوگ، اہل اللہ، علماء، فقہاء، صلحاء جس راستے پر چل چل کے جنت میں پہنچ رہے، کامیاب ہو رہے، یہ وہ راستہ ہے۔ اور فرمایا یہ جو دائیں بائیں لکیریں میں نے کھینچی ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ ان راستہ تو وہ بھی ہے، دیکھیں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں یا کراچی جا رہے ہیں، تو ایک راستہ وہ ہے جو آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے، اصل راستہ وہی ہے، باقی راستے نہیں ہیں۔ اگر کسی سامنے راستہ جانے والا راستہ بڑا تھوڑا بہت اونچ نیچ بھی ہے، اس میں روڈ خراب ہے، کچھ مسائل ہیں، لیکن جو دائیں بائیں کا راستہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، بہت شاندار، بہت اس پہ درخت ہیں، بہت خوبصورت اس کی روڈ ہے وہ، تو آپ سے کہا جائے کہ آپ ادھر چلے جائیں، آپ کہیں گے نہیں میں نہیں جا سکتا، اگرچہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن اس راستے پر جانے کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے جہاں جانا ہے وہاں یہ راستہ نہیں جاتا۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے انبیاء علیہ السلام نے اپنا راستہ بتایا، اور یہ دائیں بائیں کے راستے یہ شیطان ہے، اور شیطان زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ بری چیز کو، گناہوں کو، اللہ کی نافرمانی کو وہ انسانوں کے لیے مزین کر دیتا ہے، ان کو بڑا بناتا سنوارتا ہے، ان کو میک اپ کرتا ہے، دکھنے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، فرمایا کہ اللہ نے جنت بنائی انتہا درجے کی خوبصورت، ہر لذت، ہر خواہش وہاں پوری ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جہنم میں کوئی دکھ ایسا نہیں ہے، کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جہاں جہنم میں نہ ہو، لیکن اس دنیا میں ہمیں جب بھیجا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، تو کیا کیا؟ جنت پر پردہ ڈال دیا، ایک پردہ جہنم پہ ڈال دیا۔ جہنم پر جو پردہ ہے اس کے اوپر جو تصویریں ہیں وہ کیا ہیں؟ خواہشات کی، بہت اچھی نفس کی خواہشات، مزے، لذتیں، چاہتیں، ہر طرح کی جو انسان کے ذہن میں دنیا میں رہتے ہوئے آ سکتی ہیں چیزیں، وہ سب اس پر آئیں۔ لیکن اس پردے کے نیچے جو ہی جھانک کے دیکھیں تو جہنم ہے۔ ادھر جنت پر کیا ہے؟ المکارہ، ناگوار چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھا بول، معاف کر دینا، غصہ پی جانا، اور تکبر نہ کرنا، حسد نہ کرنا، خیر خواہی کرنا، سبھی نفس پر پاؤں آتے ہیں، انسان کے نفس پر یہ پاؤں آتے ہیں۔ اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا سردی میں، گرمی میں فجر کی نماز کے لیے نیند چھوڑ کے اٹھنا، بستر چھوڑ کے اٹھنا، ٹھنڈے ماحول سے نکل کے گرمی میں مسجد میں جانا، یہ سب ذرا ناگوار کام ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑا کچھ چھپا رکھا ہے۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو فرمایا کہ میں نے ناگوار چیزوں سے چھپا رکھا ہے، یعنی یہ بظاہر پردہ ہے ناگواری کا، لیکن جو ہی آپ اس کے اندر داخل ہوں گے تو آگے جنت ہی جنت۔ ادھر پردہ ہے ظاہر میں اچھی چیز کا، لیکن جو ہی انسان اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے جہنم ہو جاتی ہے، اور اس کا دنیا میں بھی اثر ہے، نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آدمی تھکا ہارا ہے، بہت سفر سے، گرد سے اٹا ہوا آیا ہے، ہمت نہیں ہو رہی، لیکن کوشش کرتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس کی طبیعت میں نشاط آتا ہے۔ فرمایا جب رات تم سوتا ہے انسان
تو شیطان اس کی گدی پر 3 گریں لگاتا ہے منتر پڑھ کے، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، کہ سو جا رات بڑی لمبی ہے، سو جا رات بڑی لمبی ہے، 3 گریں لگاتا ہے۔ جب آدمی اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے اور اللہ کا نام لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس لیے ایک نسخہ یہ بھی ہے، جو ہی آنکھ کھلے فوراً اٹھ کھڑا ہو انسان اور اللہ کا نام لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کوئی بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ فرمایا کہ جب یہ پہلا نام لیتا ہے تو شیطان ایک گرہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کی لگائی ہوئی ایک گرہ کھل گئی، پھر جب اٹھ کے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل گئی، پھر جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، یہ آدمی چاق و چوبند، چست اور دل میں بڑی فرحت اور بشاشت محسوس کرتا ہے۔ اور جو دوسرا آدمی ہے جو اس کی گرہ پر نہیں اٹھا، اللہ کا نام نہیں لیا، وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، فَأَصْبَحَ كَسْلَانَ خَبِيثَ النَّفْسِ، وہ سستی کا مارا ہوا اور اپنے اندر عجیب و غریب اس کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو وہ بتا نہیں سکتا، اندر ہی اندر بڑی بری قسم کی کیفیت سے دوچار ہے وہ۔ تو یہ نیک عمل کا نماز کا اثر تھا۔ جب اٹھ رہا تھا تو اس وقت بستر اچھا تھا، نماز اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن جو ہی اس نے نیند چھوڑی، نماز کے لیے اٹھ کے چل دیا تو نماز کی خوشگواری اس پر ظاہر ہو گئی، یعنی جنت کا عمل تھا، اس لیے جنت کے اثر اس کے اندر آ گیا۔ ادھر کیا ہوتا ہے، دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی گناہ کی جانب بڑھا، شیطان نے اس کو دعوت دی کہ آ جا، مزہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لینا، یہ دھوکہ دے کے لے جاتا ہے۔ جب آدمی جو ہی گناہ کرنے تک، گناہ شروع کرنے تک تو اس کو بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے اعمال کو بہت خوبصورت کر کے دکھایا، لیکن جو ہی آدمی گناہ کر کے ہٹتا ہے تو ایسا افسوس، ایسی ندامت، ایسی حسرت، ایسی مصیبت آدمی کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو افسوس ہے یہ جہنم کا اثر ہے۔ ہر گناہ کے اندر، فرمایا ہر معصیت کے اندر ناریت ہے، ہر گناہ کے اندر دوزخ کا ایندھن ہے، ہر گناہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ جیسے پٹرول ہے نا، گیس ہے، یہ دکھائی دینے میں آگ دکھتی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن بس آگ قریب کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد بھڑک اٹھتا ہے، سب کچھ جل جاتا ہے۔ جیسے کمرہ ہو گیس سے بھرا ہوا ہو، اس کے اندر آدمی بیٹھا ہوا، اس کو محسوس نہیں ہو رہا، جو ہی کسی نے تھوڑی سی دیا سلائی لگائی سارا کمرہ بھسم ہو گیا۔ بہت سے واقعات سنتے ہیں۔ تو گناہ جو ہے یہ بھی ایک طرح سے انوائرمنٹ ہے، یہ جو آگ کو قبول کرتا ہے۔ جہنم کا اصل میں یہ ایندھن ہے جو گناہوں کی صورت میں یہاں دنیا میں بکھرا ہوا ہے۔ تو شیطان نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، چیلنج کیا تھا ایک طرح سے، کہ یہ جو آدم ہے نا، اس کی اولاد کو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، میں ان کے راستوں پر بیٹھ جاؤں گا اور مختلف طریقوں سے ان کو گمراہ کروں گا۔ اب دیکھیے جو حضور نے راستے سائڈ دائیں بائیں نکالے ہیں، لکیریں نکالی، راستے وہ بھی ہیں، یہ نہیں کہ راستہ نہیں تھا، راستہ ہے، لیکن ہمیں وہ راستہ چاہیے نہیں، اس لیے کہ اس راستے پر آگے جہنم ہے، شیطان ہے، اس راستے پر آگے جنت ہے، ہمیں یہ راستہ چاہیے۔ تو اس لیے بعض دفعہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ شریعت پر چلنے میں تو بڑی دشواریاں ہیں، میں شریعت سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہوں، میں بھی بڑے مزے گزار رہا ہوں۔ بھئی مزہ تو ہوگا، ظاہر ہے دنیا ہے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے جلدی سے۔ فرعون کو اس نے اتنی مہلت دی ہے اور لوگوں کو مہلت دی ہے تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ہاں پکڑ آخر میں جا کر جب منزل پہ پہنچے گا پھر پتہ چلے گا بیچارے کو کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کے راستے پر بیٹھوں گا، پھر کیا کروں گا، اگر یہ دائیں سے میں ان کو گمراہ کرنے لگا، وہ بائیں نکل گیا تو میں بائیں آگے آ جاؤں گا، اگر آگے کے میں پیچھے آیا اور یہ آگے بھاگا تو میں آگے سے آ جاؤں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے میں ان کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور صرف دائیں بائیں باہر سے نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ یوں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے جسم کے اندر، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں انسان کے جسم کی جہاں شیطان نہیں آتا۔ ہاں صرف وہ جگہ اس سے بچتی ہے جو اللہ کی یاد میں مصروف ہے، دل، ذکر جب انسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر یوں سمجھی جیسے سون لگا کے بیٹھا ہوا ہے، مچھر ہوتا ہے جیسے بڑا، جو ہی انسان کے دل کو غافل پاتا ہے تو فوراً اس کے اندر اپنے اثرات انجیکٹ کرنا شروع کر دیتا،
جو ہی آدمی ذکر کرتا ہے تو اپنی سونڈ پیچھے ہٹا لیتا ہے. جب تک ذکر جاری رہتا ہے دل کے اندر اس وقت تک وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے. جو ہی پھر غافل ہوا پھر اس نے شروع کر دیا. اب وہ جو اپنے اثرات انجیکٹ کرے گا نا وہ اثرات پھر اپنے گل کھلائیں گے. اس وقت تو ہمیں نہیں پتہ چلا, غفلت میں ہم نے وقت گزار دیا, لیکن بعد میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو انجیکشن لگا کے گیا اس کا اثر اب ظاہر ہو رہا ہے. کیوں؟ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا, برائی کرنے کو دل چاہے گا, اچھے کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا, برے کام کرنے کو دل چاہے گا. ہم چاہیں گے کہ ہم نماز پڑھیں لیکن دل نہیں چاہے گا. ہر آدمی نیک ہونا چاہتا ہے. ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں نمازی بن جاؤں, میں چاہتا ہوں میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤں, میں ایک پریکٹیکل مسلمان بن جاؤں. ہر بندہ چاہتا ہے لیکن چاہنے پر عمل نہیں کر پاتا. کہتا ہے کیا کروں, بس سستی ہے, طبیعت ہے, مولانا دعا کرے میرے لیے میں ایسا ہو جاؤں, میں ویسا ہو جاؤں. تو اصل میں وہ غفلت ہوتی ہے. وہ اثرات ہیں جسم کے اندر, دل و دماغ کے اندر جو شیطان نے چھوڑ ڈالے ہیں. ان اثرات کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر شروع کریں, نیک مجلس میں آئیں, اللہ والوں کی مجلس میں. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, وہ لوگ کہ جن کو دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے. جب دیکھنے سے ان کو اللہ یاد آتا ہے تو ان کے پاس بیٹھنے سے, ان کی باتیں سننے سے, نیک ماحول میں جانے سے کتنا شیطانی اثرات سے انسان نکلے گا. دیکھیں آپ, اللہ کے راستے میں آدمی نکلتا ہے, چند دن کے لیے نکلتا ہے, زندگی پلٹ جاتی ہے اس کی. وجہ کیا ہے کہ وہ نیک ماحول میں آتا ہے, شیطانی اثرات اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ورنہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ٹی وی دیکھتے دیکھتے رات سو گئے, اور اسی میں ہماری نمازیں بھی گئی, اسی میں ہمارا سب کچھ گیا, تو شیطانی چیزیں ہمارے گھروں میں, پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا, ہمارے اوپر یہ ہو گیا, کسی نے الٹے تعویذ ڈال دی, کسی نے سیدھے ڈال دیے. یہ سب کچھ کوئی کچھ نہیں کرتا, ہم ہی اپنے ساتھ کرتے ہیں. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. یعنی شیطان کرتا ہے اور اسے راستہ ہم دیتے ہیں, اسے رسائی اپنے تک ہم دیتے ہیں. اس کا کوئی کمال وہ نہیں ہے, کیونکہ فرمایا کہ اس کا تو کام صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو صرف وسوسہ دے سکتا ہے بس. اس سے آگے شیطان کا کوئی کسی بندے سے ہاتھ پکڑ کر ایک تنکا بھی نہیں توڑوا سکتا. شیطان کو اتنی اثر بھی نہیں انسان پر. ہاں لیکن وہ ترغیب ضرور دیتا ہے, دعوت دیتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کر لے کر لے کر لے کر لے, یہ بھی کر یہ بھی کر, ادھر بھی جا ادھر بھی جا. کرتے 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 آدمی اس کی چنگل میں آ جاتا ہے. بندہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے یہ کام کیسے کیا. وہ سمجھ آتی کیسے؟ اس نے سمجھ آپ کی قابو کر لی تھی, تو کس سے سمجھ کیسے آتی؟ اس لیے شیطان کو ہم راستہ دیتے ہیں, شیطان پھر آتا ہے, ہماری زندگی اجیرن کر جاتا ہے, ہمارے گھروں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں, گھر میں ہم دعا پڑھ کے داخل نہیں ہوتے, دسترخوان پر ہم دعا نہیں پڑھتے, سنت کے مطابق ہم سوتے نہیں, بستر نہیں جھاڑتے, نہ جاگنا, نہ سونا, نہ لباس, نہ کھانا, نہ پینا, سب تو ہم شیطان کے طریقے سے کر رہے ہیں جو ہم سے کروانا چاہتا ہے. پھر نتیجہ ہم چاہتے ہیں وہ جو انبیاء اور صلحاء کا نکلا ہے. تو یہ دو راستے, نتیجے بھی مختلف ہوں گے. جب راستہ غفلت کا ہے تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا شیطان والا. اب راستہ انبیاء علیہ السلام والا اور اللہ کی یاد کا ہے تو پھر نتیجہ اچھا نکلے گا. تو یہ شیطان نے کہا کہ میں پھر آؤں گا دائیں سے بائیں سے, آگے پیچھے دائیں بائیں. پھر اس کے بعد آگے ایک اس نے لفظ بولا ہے. مختلف جگہوں پر شیطان کا قرآن پاک میں یہ مکالمہ آتا ہے, ہر جگہ کچھ نہ کچھ الفاظ کا فرق ہے. جو یہاں لفظ بولا نا وہ یہ ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میری اس دعوت کا, میرے اس محنت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ناشکرے ہو جائیں گے, آپ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا کہ اگر تمہارے میں سے ہر بندے پر اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو. یعنی دیکھیے عام حالات میں تو عام حالات ہوتے ہیں, انسان خوش ہوتا ہے, خوشی کے موقعات ہوتے ہیں. عین پریشانی کا وقت دیکھیں, ایک آدمی بیمار ہے, بستر پر پڑا ہوا ہے, اس کو عزیز و اقارب کے صدمے ہیں, مال کے لحاظ سے جیب خالی ہے, قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے. اللہ نہ کرے ایسی کیفیت ہو, لیکن جب ایسا بھی ہو تو اس وقت بھی ہم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں. اور اندازہ تب ہوگا جب وہ نعمتیں پیچھے جاتی ہیں, کھنچ جائیں نا, جب نعمت واپس جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میرا گردہ ٹھیک کام کر رہا تھا کتنی بڑی نعمت تھی, آنکھ ٹھیک کام کر رہی تھی کتنی بڑی نعمت تھی, دماغ کے پٹھے ٹھیک کام کر رہے تھے, کان, دل, آنکھ, ہاتھ, ناک, زبان ذائقے چکھ رہی تھی, کتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی. لبلبا کام کر رہا تھا, میری فلاں چیز کام کر رہی تھی. جب یہ چیزیں جاتی, اس لیے کہا نا جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کا جذبہ پیدا ہو شیطان کے اثرات سے, تو کہیں چلے جاؤ کسی اسپتال کی ایمرجنسی میں, وہاں جا کے دیکھو کہ ایک ایک سانس کو لوگ ترس رہے ہیں.
یہ جو سانس ہم کھلے عام لیتے ہیں، دن میں تقریباً کم و بیش ایک انسان 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، تو یہ سانس خرید کر لیتے ہیں بیچارے، آکسیجن خریدتے ہیں وہ لوگ تاکہ سانس آ جا رہا ہو. پھر وہ زندگی خریدتے ہیں، گولی دوائی کی صورت میں جو ہے وہ مریض راحت میں آ جائے، نیند اس کو آ جائے، ٹیکہ انجیکشن لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو وہ ساری نعمتیں جو وہ بیچارہ وہاں خرید رہا ہے، ہمیں اللہ نے گھر میں بیٹھے مفت میں عطا فرما رکھی ہے، پھر بھی ہم شکر نہیں کرتے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. ہمارا رویہ، عمومی رویہ ایسا ہے کہ شکر نہیں ہے اس میں. گھر میں تو بھی نہیں ہے. کسی کاروباری سے پوچھیں حالات کیسے ہیں، کہتے ہیں کوئی حال نہیں، بہت برا حال ہے. معاش کا حالات بہت برے ہیں. معاشرت کی سنائیے، خاندان میں تعلقات، نہیں کچھ نہیں، سسرال والے یوں کر رہے ہیں، میکے والے یوں کر رہے ہیں، میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میری بہن نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، پڑوسی اس طرح سے مجھے تنگ کرتا ہے. وہ ہر جگہ شکوہ شکوہ شکوہ، پورا دفتر تیار ہے. پھر اگر صحت کے حوالے سے پوچھ لے صحت کیسی ہے، کوئی حال نہیں، یہ دیکھیں کتنی گولیاں کھاتا ہوں میں، کوئی حال نہیں ہے. یعنی یہ شکر نہیں ادا کرنا کہ اللہ نے اگر 5 6 10 گولیوں میں بھی مجھے نیند آ جاتی ہے، آرام سے لیٹ جاتا ہوں، میرا پیشاب پخانہ بستر میں نہیں نکلتا، میں اٹھ کے جا کے کر لیتا ہوں، یہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی، اس کا احساس نہیں ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، فرمایا کہ اکثر لوگ ان میں سے شکر گزار نہیں ہوں گے. پھر آگے فرمایا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، ٹھیک ہے جو تم نے کرنا کرو جا کر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے پاس بھی تمہارا علاج موجود ہے. اللہ نے یہ فرمایا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جو تمہارے راستے پہ چلے گا انجام سیدھا ہے. تم ایک راستے کی دعوت ان کو دو گے، یہ اس راستے کی انتہا جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگر کفر اختیار کیا، اگر نافرمان ہے تو اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، لیکن جائے گا ضرور. اور جو ایمان اور عمل صالح کا راستہ ہے اس کی انجام جنت ہے. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، جس نے تمہارے راستے پہ چلنا ہوگا وہ اس پہ چل لے گا، جس نے میرے انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا وہ اس پہ چل لے گا. مجبور کوئی بھی نہیں، نہ کوئی جہنم میں جانے پہ مجبور، نہ کوئی جنت میں جانے پہ مجبور. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انسان کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، برائی کا بھی اور اچھائی کا بھی، چوری کا بھی اور امانت داری کا بھی، کرپشن کا بھی اور دیانت کا بھی راستہ، یہ سب راستے اس کو دکھا دیے. اب یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے، جہنم کا یا جنت کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.